ہے تو ہم لوگ تو جنت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا یہاں ماجرا یہ ہے کہ جب تک حضور دنیا میں ہے اور اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے اس وقت تک وہ زمین سب سے افضل ہے، اور جب حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے تو وہ جنت سب سے افضل ہو جائے گی۔ کہا وہ زمین جس سے حضور کا جسم لگا ہے وہ اتنی افضل ہے، وہ اتنی فضیلت اور اتنی شان رکھنے والی زمین ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون فاطمہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہاں جو زمین حضور کے جسم سے لگ جائے وہ اتنی افضل ہو سکتی ہے، تو جس فاطمہ کو حضور اپنے سینے کا دل کا ٹکڑا کہے وہ کتنی افضل ہوگی۔ اس فاطمہ کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اگر ان کی حیا کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ شاعر نے تو حل ہی کر دی، کہاں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، کہاں صرف حیا نہیں، کہا حیا کے ماتھے کا تاج، کہا کہ جو حیا کو جو تاج ملا ہے یہ فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے۔ کہا اس پر میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ افضل عورت کون سی ہے؟ کون سی عورت ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہے، تو سب سے بہترین عورت ہے؟ تو سب صحابہ کرام الگ الگ جواب دینے لگے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت کے جو پنجگانہ نماز باجماعت جو پنجگانہ نماز ان کے وقت پر پڑھتی ہو۔ کہا کسی نے کہا وہ عورت جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت میں گزارتی ہو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت کے جو اپنے شوہر کی فرما برداری میں زندگی گزارتی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں تمہارے جواب تو ٹھیک ہیں لیکن میرے مقصد تک تم نہیں پہنچے، کہ جو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں وہاں تک تمہاری کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی وہاں کھڑے تھے۔ کہا میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے سر جھکایا اور وہاں سے نکل پڑا اور اپنے گھر پہنچا اور ماں خاتون نے جنت سے پوچھا کہ فاطمہ ایک سوال ہے جو حضور ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ یہ باب مدینۃ العلم ہیں جو فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آج تو شان فاطمہ کی دکھانا مقصد ہے۔ کہا فاطمہ بتاؤ، حضور نے ایک سوال پوچھا ہے، کسی نے ہر کوئی الگ جواب دے رہا ہے لیکن حضور کہتے ہیں کہ میرے مقصد تک کوئی نہیں پہنچا، اب تم ہی بتا دو کیا جواب ہے۔ ماں خاتون جنت مسکراتی ہے اور کہا میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ کہا نہیں تم بتاؤ اس کا جواب کیا ہے۔ کہا حضور پوچھتے ہیں دنیا میں سب سے بہتر اور فضیلت والی عورت کون سی ہے؟ تو ماں خاتون جنت نے کہا کہ یہ تو بڑا سادہ سا جواب ہے۔ کہا کیا جواب ہے؟ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ یہ بڑی ہی اہم بات میں کہہ رہا ہوں۔ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ کسی غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا ہو، یہ تو عورت اپنے اوپر پردہ کر لے تب بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا تب بھی کوئی غیر محرم اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن دوسری بات بڑی اہم ہے۔ کہا دوسری بات یہ کہ اس عورت نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ کہا یہ کوئی آسان بات نہیں کہ عورت اپنے چہرے پر نقاب بھی ڈال لے اور غیر محرم سے باتیں بھی کرے، ان کے چہروں کو بھی دیکھے۔ تو کہا یہ فضیلت اس کے لیے تو نہیں ہے، یہ فضیلت تو اس عورت کے لیے ہے کہ جس نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ مولا کائنات ماں خاتون جنت کی یہ بات سن کر حضور کی بارگاہ میں واپس آئے۔ ابھی بھی اسی بات پر تذکرہ شروع ہے کہ بتاؤ کون سی عورت ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ تو مولا کائنات نے ہاتھ بلند کیا، کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں وہ کون سی عورت ہے کہ جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ کہا بتاؤ علی کون سی عورت ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ عورت کہ جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، اور وہ عورت کہ جس
جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جواب تو علی نے دیا تھا لیکن حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی لیے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کرام مولا علی کو دیکھنے لگے، کہا علی کیا بات ہے، جواب تو تم دے رہے ہو لیکن یہاں شان تو خاتون جنت کی بیان ہو رہی ہے۔ علی بھی فرما رہے ہیں کہ میں جواب بھی کن کے سامنے دے رہا ہوں، یہ وہ ہے کہ جن کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے، جن کے سامنے سے سارے پردے ہٹا لیے گئے ہیں، ہر راز کو جو جاننے والا ہے، کہا ان کے سامنے میں گفتگو کر لگا ہوں۔ یہ ماں خاتون جنت ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا؟ حضور ماں خاتون جنت کو حیا نہ کہا، کہا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا، بنے جو تیرے قدم کی مٹی، متی کے در کا ہو ساتھ تاج زہرا، متی کے سر کا ہو تاج زہرا۔ اور کیا کہا؟ فاطمہ کی شان کوئی جان سکتا ہے، کوئی انہیں پہچان سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ان کی شان کو تو کوئی نہیں جان سکتا۔ کہا وہم و خیال و فہم سے بالاغ فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلاغ فاطمہ، وہم و خیال و فہم سے بالاغ فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلاغ فاطمہ۔ اور دختر کشی کے دیس میں بیٹی کا احترام، تم نے ہی اس لباس کو ڈالا ہے فاطمہ، تم نے ہی اس لباس کو ڈالا ہے فاطمہ۔ اور کیا کہا؟ حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زیادہ، حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں پہ معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، زمانے موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ کون زہرا؟ کون زہرا؟ حضور زہرا، بشر سے بڑھ کر پیمبروں کے سلام بھی ہے، حضور زہرا بشر سے بڑھ کر پیمبروں کے سلام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ حیا کا مرکز، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پاک دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا۔ کون زہرا؟ حضور زہرا، بشر سے بڑھ کر پیمبروں کے سلام بھی ہے، کہ تیرے آنچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے۔ اور کیا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں فداء عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، فداء عالم تمام تم پر، درود تم پر، سلام تم پر، میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ یہ کون زہرا ہے؟ اس فاطمہ الزہرا کی شان کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ ان کی شان کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کا باپ کون ہے؟ وہ سید المرسلین ہے، تمام اولین و آخرین کا سردار وہ ان کا باپ ہے۔ کہاں شوہر کون ہے؟ کہاں شوہر وہ ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے، کہاں یہ ان کا شوہر ہے۔ کہاں ان کے بیٹے کون ہے؟ کہاں ان کے بیٹے وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور خود خاتون جنت کون ہے؟ کہاں خود خاتون جنت وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب اس فاطمہ کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ ان کے صدقے تو ہم دعائیں مانگے تو ہماری دعائیں رب تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ کہاں کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ماں خاتون جنت کا وسیلہ بنا کر
حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگ کے دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، کہا صحابہ کرام تمہیں پتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ کہا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ کہا کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا ہمارے لیے ایک موقع ہے۔ کہا کون لوگ کہا جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ان کے لیے حرام کر دیا ہے۔ کہا یہ سیدہ کی ذات ہے، یہ خاتون جنت کی شان ہے، یہ وہ مقام والی بیٹی ہے کہ جس کے آنے پر سید المرسلین اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام حجرے میں داخل ہو، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کہا حضور علیہ السلام کے بعد میں نے آپ کی سیرت اور صورت میں سب سے زیادہ کسی کو اگر مشابہ دیکھا ہے تو وہ خاتون جنت کی ذات ہے کہ آپ سے زیادہ حضور کے مشابہ کوئی نہ تھا۔ کہا حضور علیہ السلام حجرے میں بیٹھے ہو، اما خاتون جنت اس حجرے میں داخل ہو جائیں تو میں دیکھتی کہ حضور اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو جاتے، حضور اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، ماں خاتون جنت کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، کہا حضور علیہ السلام ماں خاتون جنت کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور کیا فرماتے فداکا امی و ابی یا فاطمہ، وہ نبی جس بیٹی کے اوپر کہے اے فاطمہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، کہا اس فاطمہ کی شان کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، اس فاطمہ کے مقام کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ یہ وہ سیدہ ہے کہ جس کا پورا دن گزرتا ہے تو کام کاج میں گزرتا ہے، کہاں پورا دن کام سے فراغت کے بعد آپ کا کیا کام ہے، کہاں آپ چکی پیستی ہے، کہاں پتھر کی چکی پیس کر جب ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں کہاں پھر رات کا عالم کیا ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، کہاں میں دیکھتا میری امی پورا دن تو کام کرتی لیکن جب رات ہوتی تو وہ مصلی بچھا کر کھڑی ہو جاتی اور پوری رات رب کی عبادتوں میں گزارتی اور پھر بھی صبح کو کیا کہتی، کہا مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، تیری بندگی کا ذوق عبادت پورا نہیں ہوتا، ارے کوئی تو ایسی رات بنا دے کہ تیری بندگی جی بھر کے تیری عبادت کر لے، تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت کر لے۔ یہ ماں خاتون جنت ہے اور جس طرح حضور کے سینے میں امت کی محبت ہے کہاں اس سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کی اس رقتے جگر کے سینے میں حضور کی امت کا درد ہے۔ کہاں آپ کا نکاح ہوا تھا تو آپ کا حضور نے ایک مہر مقرر کیا تھا، کہاں حق مہر حضور نے مقرر کیا۔ اس کے بعد ماں خاتون نے جنت سے فرمایا تھا کہ بتاؤ فاطمہ تمہارا کیا مہر ہے، تم کیا مہر چاہتی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں اپنے نکاح میں اپنی پسند کا مہر چاہتی ہوں، جو آپ نے طے کیا ہے وہ تو بھلے طے رکھا لیکن میرا مہر الگ ہے۔ کہا میرا مہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مہر کے بدلے میں آپ کی گنہگار امت کو بخش دے۔ کہا یہ ماں خاتون جنت ہے، یہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کہا کہ چھوٹی سی بات میں بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مقدس میں یہ عادت پڑھی کہ ہر پل صراط وہ پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کہا اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہاں سے گزرے بغیر کسی کا چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھی بڑی شان والا بھلے ہو تو اسے اس پل سے ضرور گزرنا ہے۔ جب حضور نے یہ بات سنی تو آپ بڑے غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے زیادہ قطار آنسو جاری ہوئے۔ کہا میری گنہگار امت اس پل سے کس طرح گزرے گی، میری گنہگار امت اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل سے کس طرح گزر ہوگا۔ کہا حضور نے جب یہ آیت پڑھی
حضور نے کچھ توشہ ساتھ باندھا اور آپ ایک غار کے اندر جا کر حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کریا وزاری کرنے لگے. یہاں صحابہ کرام پریشان رہے, کہاں کیا بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں مشروف ہے. ہر کوئی حضور کو تلاش کر رہا ہے کہ نہ جانے حضور کہاں چلے گئے ہیں. کہ وہ صحابہ کے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کی دید کرتے تھے, ان کی عید ہوتی تھی, کہاں ان کی صبح بھی حضور کے دیدار سے ہوتی, ان کی شام بھی حضور کے دیدار سے ہوتی, کہاں وہ روشن چہرہ جو غائب ہو چکا تھا اب لوگ تلاش کر رہے ہیں. ہر صحابی الگ الگ مقام پر جا کے حضور کی تلاش کر رہا ہے. ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں, بتاؤ کسی نے میرے حضور کو دیکھا ہے, ہمارے نبی کو کسی نے دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں. اتنے میں مدینے کے باہر ایک چرواہا ملا. کہا اس چرواہے سے جا کے کہا کہ چرواہے بتاؤ ہمارے نبی کچھ دنوں سے لاپتہ ہے. کہا وہ کہیں چلے گئے, آپ بتائیں آپ نے انہیں دیکھا ہے. کہا میں آپ کے نبی کو تو نہیں جانتا, میں نے آپ کے نبی کو تو نہیں دیکھا, لیکن ایک الگ عجیب سا ایک معاملہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے پیش آ رہا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں, شاید وہی تمہارے نبی ہو. کہاں کیا بات ہے. کہاں فلاں پہاڑی ہے, وہاں ایک خو ہے, ایک گفا ہے, کہاں وہاں میں اپنی بکریاں چرانے جاتا ہوں. کہاں سنو اس گفا کے اندر کوئی رونے والا بڑے درد سے روتا ہے. کہاں اس کی رونے کی آواز اتنی درد بھری ہے کہ میری بکریاں جب وہاں پہنچتی ہے تو کچھ کھاتی نہیں ہے, بس ادب سے بیٹھ جاتی ہے. کہاں وہ امتی امتی کی صدائیں لگاتا ہے. میں نہیں جانتا وہ کون ہے, لیکن اس کا رونا بڑا تڑپانے والا ہے. کہاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میری بکریوں نے کتنے دنوں سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے. کہاں جب بھی وہاں جاتا ہوں وہ کھانا نہیں کھاتی, اپنی گردنوں کو جھکا کر وہاں بیٹھ جاتی ہے. کہاں اب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا, ہاں تم نے صحیح کہا, وہ اور کوئی نہیں ہے, وہ ہمارے نبی ہے جو امتی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں. یہ صدا لگانے والا اور کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے نبی ہے, یہ ہمارے نبی ہی ہے جو ہمارے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں. کہاں آپ اس غفا کے اندر پہنچے, دوڑتے ہوئے اس غفا کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ کنکریاں پڑی ہوئی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشانی کو ان کنکریوں پر رکھا ہوا ہے اور حضور امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حضور کی آنکھوں سے زاروں کی تار آنسو جاری ہے. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اب آپ واپس آ جائیں, اب یہاں نہ ٹھہرے, اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں یا رسول اللہ. اب آپ کے دیدار کے بغیر صحابہ کا برا حال ہوا جا رہا ہے, ہر کوئی تڑپ رہا ہے, یا رسول اللہ اب واپس آ جائیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو اپنے سر پیشانی سے نہیں, سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ واپس آئے اور تمام سرداروں کو کہا کہ حضور اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. میں نے بڑی التجائیں بڑی منتیں کی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ اپنے سر کو نہیں اٹھاتے ہیں. تو حضور علیہ تمام صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کو اگر کوئی سجدے سے اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے. کہا وہ ایک ہی ذات ہے, ان کے علاوہ حضور اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات ہے, وہ ماں فاطمہ الزہرا کی ذات ہے, کہ جب تک وہ جا کر نہ کہیں گی حضور اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. تمام صحابہ کرام نے ماں خاتون جنت کے سامنے عرض کیا کہ خاتون جنت آپ چلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں, آپ چلے, اگر آپ التجا کریں گی تو ضرور حضور مان جائیں گے. صحابہ کرام کی منتوں کے بعد ماں خاتون جنت راضی ہوئی اور آپ لوگوں کے ساتھ اس غار میں پہنچی. غار میں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھ کر آپ بھی زانوں کے تار رونے لگی اور عرض کرنے لگی, ابا جان جو آپ کے نواسے ہیں, یہ جو آپ کے بیٹوں حسن و حسین ہیں, انہوں نے بھی آپ کی جدائی میں کھانا نہیں کھایا ہے. آپ خدا را ان کے لیے اپنے سر کو اٹھا لیں, لیکن ابھی بھی حضور ہے
کہ اپنی پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. تو ماں خاتون جنت نے ایک جملہ کہا تھا. کہا کیا جملہ کہا؟ کہا وہ جملہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائیں گے تو یہ آپ کی بیٹی فاطمہ سجدہ کہنے جا رہی ہے، اور یا رسول اللہ یہ فاطمہ اس وقت تک سر کو نہ اٹھائے گی جب تک کہ قیامت طاری نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماں خاتون جنت کے یہ الفاظ سنے تو حضور نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور کہا اے فاطمہ، تم نے یہ کیسی بات کہہ دی؟ ابھی تم اور ٹھہر جاتی نو میں اپنی پوری امت کی بخشش کرا لیتا، میں رب سے پوری امت کی ضمانت لے لیتا. کچھ وقت گزرا، اس کے بعد کسی نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اس دن آپ نے فوراً سر کو کیسے اٹھا لیا؟ بتائیں وہ اس بات میں ایسا کیا تھا؟ کہا سنو تمہیں میں بتاؤں وہ بات کیا تھی. کہا وہ بات یہ تھی کہ اگر میں اس وقت سجدے سے سر کو نہ اٹھاتا اور میری بیٹی فاطمہ اگر اپنا سجدہ کر لیتی تو خدا کی قسم رب تبارک و تعالیٰ اسی وقت قیامت کو نازل فرما دیتا، اس لیے کہ اس وقت تک تو فاطمہ نے سر کو اٹھانا نہ تھا. کہا اسی لیے میں نے اپنے سر کو اٹھایا تھا. کہا یہ ماں خاتون جنت ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے دل میں حضور کی محبت کتنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہے، اور آپ کی امت سے کتنا پیار ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا ہے تو ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر کو جاتے تو سب سے آخر میں ماں خاتون جنت سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آ کر ماں خاتون جنت سے ملاقات کرتے، آپ سے ملاقات کرتے، اس لیے کہ یہ وقت سب سے کم وقت آپ کی جدائی کا رہے. کہاں اتنی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے محبت کی ہے. یہ 3 رمضان کو آپ کی وصال کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ذکر کریں، اور ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگے تو رب تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، یقیناً ہماری دعائیں رد نہیں ہوگی، بارگاہ خداوندی میں ضرور مقبولیت کا شرف پائیں گی. یہ ماں خاتون جنت ہے. ماں خاتون جنت کی حیا کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اگر وہ خاتون جنت کہ جس کی بالوں کی سیاہی کو ان کے بچوں تک نے نہ دیکھا ہو، کہا ان کی حیا کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ 17 پیبند لگے ہوئے اس دوپٹے کی شان کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس مقام کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہ وہ خاتون جنت ہے جن کی حیا کا عالم یہ ہے کہ آپ کے وصال کا وقت آیا تھا، آپ نے رب سے دعا مانگی تھی کہ مولا میری روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نہ بھیجنا، اس لیے کہ اس آنکھوں نے آج تک غیر محرم کو نہ دیکھا، نہ غیر محرم نے اس آنکھوں کو یا اس جسم کو دیکھا ہے. اے رب اگر ہو سکے تو اپنی قدرت سے میری روح کو قبض کر لینا، اس لیے کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے وصال کے بعد بھی میرے چہرے کو کوئی اور دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے ماں خاتون جنت کی روح کو قبض کیا ہے. یہ ماں خاتون جنت ہے. آج جو عورتوں کو یہ پردہ یہ مقام ملا ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں خاتون جنت سے محبت ہے. آج جو بیٹیوں کا ہمارے درمیان محبت ہے، آج ہر بیٹی اپنے باپ کے دل کی شہزادی ہوتی ہے، وہ ملیکہ ہوتی ہے، جیسا وہ حکم کرے باپ کرنے کو تیار ہے. آج تو ہر کوئی ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے، لیکن حضور نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کہ ان بیٹیوں کی عصمت کو، ان کی عظمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہہ کر لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، ان سے محبت کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا، ہمارے سامنے یہ پیش کیا گیا. اور بروز محشر بھی ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا.
یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو مکمل کروں. کہاں کیا مقام ہوگا, کہاں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ندا دینے والا ندا دے گا. کہاں حشر کا میدان کون سا میدان ہے, کہاں وہاں اولین بھی ہوں گے, آخرین بھی ہوں گے, تمام نبی بھی ہوں گے, تمام صحابہ ہوں گے, تمام اولیاء کرام ہوں گے, ہر کوئی اس میدان میں موجود ہوگا. لیکن اس وقت ندا, ایک منادی ندا لگائے گا. کہاں کیا ندا لگائے گا, کہاں ندا یہ ہوگی کہ تمام اہل حشر اپنی گردنوں کو جھکا لے, اپنی آنکھوں کو بند کر لے, اس لیے کہ ابھی پل صراط سے نبی کی لخت جگر کی سواری گزرنے والی ہے, اور وہ کس شان سے گزرے گی. کہاں 70,000 حوروں کے جرمٹ میں خاتون جنت کا اس پل صراط سے گزر ہوگا, اور بجلی کی رفتار سے آپ اس پل صراط سے گزرے گی. یہ اس دن بھی آپ کی شان و شوکت کے ڈنکے بجائے جائیں گے. اس دن بھی آپ کی شان و شوکت کے عالم یہ ہوگا. اس خاتون جنت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمارے سینوں میں حضور کی اور اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے. ہمیں حضور اور اہل بیت کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے, اور اہل بیت کی غلامی میں موت نصیب فرمائے. اور جب ہمیں موت آئے تو ہم میٹھے میٹھے مدینے میں ہوں, اور سامنے ہو روضہ مصطفیٰ, اور لب پہ جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کھانچی جماعت طرف تھی چادر شریف کا پروگرام کل صبح 10 بجے بادشاہ مسجد سے حضرت شاہ وقف کی درگاہ کی طرف روانہ ہوگا. تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں, اور اولیاء کرام کے اور حضرت شاہ بابا کے فیضان سے مالا مال ہوں. اور اس کے بعد دوپہر کو وہاں نیاز بھی تقسیم کی جائے گی, تو آپ تمامی حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں. تمامی حضرات سنت ادا کریں.